ایران کے سربراہ آیت اللہ خامنئی کی ایک تصویر یہاں میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ عادل شاہی سلطنت کے خاتمے کے بعد ایک خاندان بیجاپور سے نکل کر وہاں سے اورنگزیب کے زمانے میں کوچ کر گیا تھا۔ وہ خاندان یہاں بنگلورو کے قریب تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علی پور جگہ ہے، وہاں پر بس گیا۔ اسی خاندان کا ایک گاؤں ہے جہاں اہل تشیع کی بڑی آبادی ہے۔ یہاں محرم کے عاشورہ کے موقع پر یعنی پورے محرم کے ماہ میں مختلف پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن عاشورہ اور یوم شہادت کے موقع پر یہاں خاص پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مرثیہ خوانی ہو یا عزاداری یا ماتمی اجلاس یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم اس وقت علی پور میں موجود ہیں۔ علی پور کی ایک کربلا کی یاد میں کربلا میدان بنایا گیا ہے اور اس میدان میں مختلف چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس بار خاص یہاں دیکھنے کو ملا ہے ایران کے سربراہ آیت اللہ خامنئی کی ایک تصویر یہاں میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایران کی جس طرح سے ایران اور اسرائیل کی وار ہوئی تھی، اس جنگ میں جس طرح سے ایران نے مقابلہ کیا اور کہیں نہ کہیں ایران کا ایک پلڑا بھاری دکھا، اس کے بعد آیت اللہ خامنئی پورے عالم اسلام کے ایک لیڈر بن کر ابھرے ہیں اور اسی کی ایک جھلک ہمیں علی پور میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہاں اس کربلا کے میدان میں ایک شبیہ کربلا بھی بنائی گئی ہے جہاں خواتین اس کربلا کی یاد میں مختلف نمونے وہاں بنائے گئے ہیں۔ جس طرح سے جنگ میں چیزیں استعمال ہوئی تھی، چاہے وہ تیر ہو تلوار ہو، سارے چیزیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور امام حسین کا جو قتل ہوا تھا جس جگہ پہ، اس جگہ کو بھی یہاں بنایا گیا ہے۔ اور اس کربلا کے میدان میں ہزاروں خواتین جمع ہوتی ہیں، آس پاس کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک ماتمی جلوس اجلاس منعقد ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اس اجلاس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ یہ دوپہر تک یہ پروگرام چلتے رہتا ہے۔ اس کے بعد دوپہر کے بعد یہاں ایک ریلی ہوتی ہے۔ اس ریلی میں لوگ جو ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذہب کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور امام حسین کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ سب سے دردناک واقعہ ہے تاریخ میں۔ کربلا صرف ایک مقام نہیں بلکہ کربلا ایک تحریک ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک پیغام ہے اور ایک تہذیب ہے۔ نواسۂ رسول خدا امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی تحریک چھیڑی جو قیامت تک انسانیت کو حق اور باطل میں فرق بتاتی رہے گی۔ Why is the remembrance of Imam Hussein still relevant today? It's because his stand at Karbala was not just for a place or time, it was a universal stand for justice, dignity and divine truth. In today's world filled with injustice, Imam Hussein's legacy teaches us to rise with courage, humility and service. Youth are the torch bearers for the message of Karbala. Just like Hazrat Ali Akbar and Qasim stood beside Maula Hussain, today's youth must carry forward the values of courage, humility and service. Imam Hussain didn't merely want to defeat Yazid of his time, but he left behind a revolutionary thought that every Yazid in every era should be challenged through the lessons of Karbala. شاعر نے کیا خوب کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دربار شام میں رسول کی نواسی بی بی زینب نے یزید سے فرمایا، کیا تو ہمارا نام مٹانا چاہتا ہے؟ اے یزید یاد رکھنا، ہم حق کی علامت ہیں اور حق کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو بتا دیں ہم حق کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ Kulsum, and I am proud to speak about Imam Hussain alayhi salam. He was the grandson of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and the hero of Karbala. He stood for truth, justice and humanity. Even when he was surrounded by enemies, he never gave up his values. Karbala teaches us always stand what is right if we are alone. Imam Hussain did not fight for power. He fought for protect Islam and human dignity. As a child, I learned him to be brave, kind and honest. Pia Hussain is not just a slogan, it is a way of life.
I am proud to be a follower of Imam Hussain alayhi salam. Labbaik ya Hussain. Every day is Ashura, every land is Karbala. Today is the day of Ashura, 10th Muharram, the day where Imam Hussain has sacrificed their life to save Islam. Lots of salutations to Imam Hussain and 72 martyrs of Karbala who have sacrificed their life to save Islam. So today we are here to have the purse of Imam Hussain. Lots of salutations to Imam Hussain and the 72 martyrs of Karbala. Labbaik ya Hussain. Ana Minal Hussain. Hussain is for me and I am for Hussain. Today we have gathered here in the remembrance of the great sorrow and the sacrifice of Imam Hussain, the beloved son of Prophet Muhammad. The day of Ashura, the 10th Muharram, where Imam Hussain stood against Yazid to protect Islam, truth and justice. Hussain sacrificed over silence. He sacrificed his family, his women, even women and children, also his 6 months old Ali Asghar, who were killed by the 3-pronged arrows. Only with 72 companions, he have fought against Yazid in the Battle of Karbala. From this we From here we learned that we have to follow the path of Imam Hussain. پروردگار عالم نے قرآن جیسی عظیم کتاب میں ارشاد فرمایا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، اور وہی ہدایت دینے والا مولا حسین اس آیت کو ثابت کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں بتا دیا کہ حق ہمیشہ رہے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں کہا تھا کہ اے یزید، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا مولا حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یزیدیت کا خون بہے گا، خون ان کے اندر داخل ہوگا اور حسینی لوگ بھی موجود ہوں گے۔ مولا حسین نے بتا دیا کہ جس طرح سے میں نے قیام کیا تھا، جس طرح سے میں نے تحریک کی تھی، جس طرح سے میں نے حق کے لیے لڑا تھا، اسی طرح سے تمہیں حق کا ساتھ دینا ہوگا، اور جو سچا حسینی ہوگا وہ ہمیشہ حق کا ساتھ ہوگا۔ اور یہاں پہ اتنی شدت کی دھوپ میں یہاں پہ جمع ہو کر ہم یہ سب بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں مولا حسین کا غم منانے کے لیے، نہ فقط مولا حسین کا غم بلکہ مولا حسین سے درس حاصل کرنے کے لیے۔ اور مولا حسین نے رہتی دنیا تک کے بتا دیا کہ دیکھو حق آیا اور باطل مٹ گیا ہے۔ حضرت آیت اللہ خامنئی رہبر انقلاب نے ایک جملہ کہا ہے کہ ہم جنگ کرنا پسند نہیں کرتے، اگر ہم پر مسلط ہو جائے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ امام حسین کے وہ پیروکار ہیں حقیقی معنوں میں۔ آج دشمن کے جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، لیکن وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی امام خامنئی نے یہ بتا دیا کہ حسین کا چاہنے والا حقیقی علی کا نوکر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سرداد ناداد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ تو امام حسین نے یعنی سر کٹانا گوارا کر لیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ خود امام حسین کا ارشاد گرامی ہے کہ یعنی ناجائز باپ کے ناجائز بیٹے نے میرے سامنے 2 راہوں پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا تلوار اٹھاؤں یا ذلت گوارا کروں۔ میں ذلت گوارا نہیں کرتا اور غلاموں کی طرح میدان چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ہم خاندان نبوت سے ذلت بہت دور ہے۔ وولادہ واصحابہ ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اسی اسلام کی حفاظت کے لیے امام حسین نے کربلا میں 72 قربانیاں دے کر دین اسلام کو بچایا۔ کربلا صرف ایک داستان نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ امام حسین سے جب یزید نے بیعت طلب کی تو امام حسین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس بات سے واضح ہے کہ کربلا ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے۔ امام حسین نے یزیدیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے اسلام کو حیات جاوید بخش دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلے تو فرمایا تھا کہ میں نے ظلم و فساد کے لیے قیام نہیں کیا ہے، بلکہ میرے قیام و انقلاب کا مقصد دین محمدی کو
کو بچانا ہے. میں دین کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. چونکہ امت خرابی کی طرف جا رہی تھی تو میں امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں. جب وہ کربلا پہنچے تو آج کے دن 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں 72 کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا. اصحاب حسینی، اقربا اور امام حسین کو وہاں پہ شہید کیا گیا. اسی غم میں گریہ کرنے کے لیے، اظہار محبت اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے لال اور 72 کا پرسہ دینے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. کربلا کی جنگ شخصیت کی جنگ نہیں تھی بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی. یزید کی جنگ باطل کی جنگ تھی اور حسین کی جنگ حق پر تھی. قرآن مجید میں خداوند اعلیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حق ظاہر ہوگا اور باطل مٹنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا نام ہواؤں میں، فضاؤں میں، ہر دل میں ہے اور یزید کا نام و نشان نہیں ہے. وہ شہادت بھی کیسی شہادت تھی جو امام حسین قتل ہو کے بھی زندہ ہے، اور وہ جیت بھی کیسی جیت تھی جو یزید زندہ ہو کے بھی مردہ ہے. چور یہاں پہ سب جمع ہوئے ہیں، صرف یہاں پر ہی نہیں، کل کائنات پہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے. آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کربلا کو زندہ رکھو، نام حسین کو زندہ رکھو، اس لیے کہ اس کو زندہ رکھنے سے اسلام زندہ رہے گا. رسول اسلام نے کتنا سچ فرمایا تھا کہ امام حسین کی شہادت کی گرمی مومنین کے قلوب میں ہمیشہ رہے گی، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. امام حسین 1400 سال پہلے جو انقلاب کربلا کے میدان میں لے کر آئے، وہ حادثہ ایسا، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے گزرا ہوا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوا ہے. حالانکہ دنیا میں ہوتا ایسا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کی یادداشت کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، کچھ لمحے کے لیے ہوتی ہے، کچھ دن بعد وہ پھیکی پڑ جاتی ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہم ادھر اظہار محبت حسین کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے جو انقلاب برپا کیے وہ کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے اصحاب کو قربان کر دیے. اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. فاطمہ کا لال جس نے ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا، اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سر کٹا دیا، اپنی اولاد کی قربانی کر دی، زینب کی چادر کو قربانی کر دی، مگر اپنے نانا کا دین ہاتھ سے جانے نہیں دیا. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین. حل من مغیث یغیثنا. انہیں امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ نعرہ بلند کیا تھا جب اپنوں میں کوئی نہیں تھا. تو امام حسین کوئی معمولی نہیں تھے، وہ کائنات کے امام تھے. جب اپنوں میں کوئی نہیں تھا تو یہ نعرہ کیوں بلند کیا؟ اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ نعرہ نہیں تھا حسین کی مدد کے لیے، حسین نے نہیں پکارا تھا. قیامت تک کے انسانوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جب مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے تو خاموش نہیں بیٹھنا، اس کے خلاف آواز بلند کرنا. واقعہ کربلا سے صرف نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ ہی نہیں بچے ہیں، سکتی بھی انسانیت نے روح پائی ہے. اسے باقی رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے. یہ جو سب جمع ہوئے صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں، یہ حسینیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ سب کس چیز سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر سوال کرے تو ماشاءاللہ سب یہاں پر دانش مندوں کا مجموعہ ہے، آپ جواب دیں گے کہ عمل ہی سے ممکن ہے، کسی اور سے نہیں ہے. تو بالخصوص امام زمانہ کے غیبت کے دور میں علماء، عوام اور نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مظلوم کے طرفدار ہو، ظالم سے اس طرح کنارہ کشی کرے کہ حق اور باطل میں امتیاز پیدا ہو جائے. On the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam on this day of Ashura, what is Ashura? Ashura is Maqsad al-Hussain, Sharikat al-Hussain, Haqq al-Hussain and Azadari Hussain. Kullu yawmin Ashura, kullu yawmin Arz Karbala. 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے جو بھی عزاداریاں پیش کی ہیں، جو بھی قربانیاں پیش کی ہیں، نہ صرف ایک طبقے کے لیے، نہ صرف ایک خاص مذہب کے لیے، بلکہ انسانیت کے لیے قربانی پیش کی ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار کرنے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین.